گولفرز ایلبو، آج اس ویڈیو میں ہم گولفرز ایلبو کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ایلبو پین ہے اور وہ پین آپ کو ایلبو کی انر سائڈ پر ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد صالح فردیس ہیئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گولفرز ایلبو کے حوالے سے۔ آپ جب بھی ایلبو پین کی کمپلینٹ لے کر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے کمپلیٹ ہسٹری لینے کے بعد اور فزیکل ایگزامینیشن کرنے کے بعد آپ کو یہ ڈائگنوز کر کے بتاتا ہے کہ آپ کو گولفرز ایلبو ہے۔ تو آپ میں سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں گولفرز ایلبو کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ گولف نہیں کھیلتے تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ تو گولف کھیلتے بھی نہیں، پھر بھی آپ کو گولفرز ایلبو جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہو گئی۔ گولفرز ایلبو ضروری نہیں ہے کہ صرف گولف پلیئرز میں ہی ڈیولپ ہو، یہ کسی عام آدمی میں بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس حوالے سے کمپلیٹ انفارمیشن دی جائے کہ گولفرز ایلبو کیا ہوتی ہے، گولفرز ایلبو ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، گولفرز ایلبو کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی کنفیوژن جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں باقی نہ رہ سکے۔ گولفرز ایلبو یہ ایک اوور یوز سنڈروم ہے جو کہ ریپیٹیٹیولی رسٹ جوائنٹ کے اوپر فلیکشن پرفارم کرنے کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ ہماری ہیومرس کے لوور اینڈ کے اوپر ایک پوائنٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کامن فلیکزر اوریجن، جہاں سے ہمارے فلیکزر کمپارٹمنٹ آف فور آرم کے مسل جو ہیں وہ اوریجن لے رہے ہوتے ہیں اور وہ اٹیچ ہوتے ہیں ہمارے رسٹ جوائنٹ سے گزر کر ہمارے ہاتھ کے اوپر۔ جب بھی ہم ہماری رسٹ جوائنٹ کے اوپر فلیکشن پرفارم کرتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں ہمارے فلیکزر کمپارٹمنٹ آف فور آرم کے مسلز۔ جب ہم ہماری رسٹ جوائنٹ کے اوپر فلیکشن جو ہے وہ اگین اینڈ اگین ریپیٹیٹیولی پرفارم کرتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کامن فلیکزر اوریجن جو ہے وہ ایریا انفلیمڈ ہو جاتا ہے اور وہاں پر انفلیمیشن ہونے کی وجہ سے گولفرز ایلبو جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور ایسے پیشنٹس ہمیں یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ان کی ایلبو کی انر سائڈ کے اوپر پین ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بھی کمپلینٹ کرتا ہے کہ وہ پین جو ہے وہ ایلبو کی انر سائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے فرنٹ آف فور آرم کے اوپر بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن جس میں ہمارے ایلبو کی انر سائڈ کے اوپر پین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پین جو ہے وہ ہماری رسٹ جوائنٹ کی طرف موو کر رہی ہو اور رسٹ کے اوپر فلیکشن پرفارم کرنے کی وجہ سے وہ پین انکریز ہو رہی ہو، تو ایسی کنڈیشن کو ہم گولفرز ایلبو یا پھر ہم اسے میڈیل ایپیکونڈائلائٹس کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کازز آف میڈیل ایپیکونڈائلائٹس یا گولفرز ایلبو۔ ویسے تو گولفرز ایلبو کی بے شمار کازز ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں ہم کچھ مین کازز جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، گولف پلیئرز۔ ایسے لوگ جو گولف کھیلتے ہیں تو وہ اپنے رسٹ جوائنٹ کے اوپر ریپیٹیٹیولی فلیکشن پرفارم کرتے ہیں، تو ریپیٹیٹیولی ایک ہی موومنٹ پرفارم ہونے کی وجہ سے ایسے پیشنٹس کے اندر ہمیں گولفرز ایلبو یا میڈیل ایپیکونڈائلائٹس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 2، اوور یوز ایکٹیویٹی۔ ایسے لوگ جو کہ اپنی رسٹ جوائنٹ کے اوپر اوور یوز ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، یا تو وہ کوئی اس طرح کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے رسٹ جوائنٹ کے اوپر ایک ہی ایکٹیویٹی بار بار پرفارم ہوتی رہتی ہے، تو وہ ایکٹیویٹی بار بار پرفارم ہونے کی وجہ سے ایسے پیشنٹس کے اندر ہمیں گولفرز ایلبو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے پاس بے شمار ایسی ہاؤس وائفز بھی آتی ہیں جو کہ ہمیں کمپلینٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کی ایلبو کی انر سائڈ پر پین ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پین جو ہے وہ ان کی فور آرم کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی فیمیلز جو کہ بار بار ایک ہی ایکٹیویٹی پرفارم کرتی ہیں، خاص طور پر آٹا گوندنے کے دوران بھی ان کو ایسی پین کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو ایسی فیمیلز کے اندر بھی ہمیں گولفرز ایلبو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایسے بے شمار پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ویٹ ٹریننگ کے بعد جن کو گولفرز ایلبو کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہماری جمز میں کوئی بھی پرسن ان کو اس طرح گائیڈ نہیں کرتا کہ انہوں نے ویٹ ٹریننگ جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے۔ وہ رانگ اینگل کے اوپر ویٹ ٹریننگ کر کے اور ریپیٹیٹیولی ایک ہی موومنٹ پرفارم کرنے کی وجہ سے وہ اپنے میڈیل ایپیکونڈائل کا جو ایریا ہے اس کو انفلیمڈ کر لیتے ہیں، جس وجہ سے ان کو گولفرز ایلبو جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اس طرح کی کسی بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو فوراً کسی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں، یا پھر اس دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں کازز آف گولفرز ایلبو۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں سائن اینڈ سمٹمز آف گولفرز ایلبو۔ نمبر 1، پین۔ ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ ہمیں کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ایلبو کی انر سائڈ پر پین ہو رہی ہے اور وہ پین جو ہے وہ فلیکزر کمپارٹمنٹ آف فور آرم کی طرف موو کر رہی ہے، اور ایسے پیشنٹس جب وہ اپنے رسٹ جوائنٹ کے اوپر فلیکشن پرفارم کرتے ہیں تو ان کی پین جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ نیکسٹ، سویلنگ۔ ایسے پیشنٹس جن کو گولفرز ایلبو ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹس کی ایلبو کی انر سائڈ کے اوپر ہمیں سویلنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں سے کامن فلیکزر اوریجن جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔
नंबर 3 टेंडरनेस। मीडियल एपिकोंडाइल का जो एरिया है वहाँ पर हमें टेंडरनेस महसूस होती है। रिस्ट फ्लेक्शन, ऐसे पेशेंट्स जब रिस्ट फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनकी पेन जो है वो बढ़ जाती है। नंबर 5 वीक ग्रिप। कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन की इन्फ्लेमेशन की वजह से ऐसे पेशेंट्स के अंदर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और फोर आर्म के मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी ग्रिप जो है वो भी वीक हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टिफनेस। ऐसे पेशेंट्स जिनको गोल्फर्स एल्बो डेवलप हुई होती है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें स्टिफनेस जो है वो भी देखने को मिलती है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और फोर आर्म के मसल्स के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि हमें गोल्फर्स एल्बो है या फिर हमें गोल्फर्स एल्बो नहीं है। नंबर 1 एक्सरेज। एक्सरेज की हेल्प से हम ये देखेंगे कि हमारे एल्बो जॉइंट के अंदर कोई और डिफॉर्मिटी तो नहीं है जिस वजह से ये पेन डेवलप हो रही है। नंबर 2 हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन। एक फिजियोथेरापिस्ट जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, वो कुछ स्पेशल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करता है, जिसके बाद वो आपको ये डायग्नोज करके बताता है कि आपको गोल्फर्स एल्बो है या फिर आपको कोई और कंडीशन है जिस वजह से आपको ये साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। नंबर 3 अल्ट्रासाउंड एंड नंबर 4 एमआरआई। अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई जो है ये भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये डायग्नोज करने में कि हमें गोल्फर्स एल्बो है या फिर हमें गोल्फर्स एल्बो नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गोल्फर्स एल्बो के हवाले से। नंबर 1 अगर तो आपको ये इन्फ्लेमेशन अभी रिसेंटली हुई है तो आप आइसिंग करें सबसे पहले इसके ऊपर। आइसिंग से आपकी ये इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। नंबर 2 एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि हमारी पेन जो है वो कंट्रोल हो सकती है और इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये पेन तब तक ही कंट्रोल रहेगी जब तक हमारा मेडिसिन का असर रहेगा। जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होगा तो ये पेन हमें दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। एंड नंबर 3 हम जिस ट्रीटमेंट के हवाले से डिस्कस करने लगे हैं वो है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी में हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो पेशेंट को परफॉर्म करवाते हैं, जिसकी हेल्प से पेशेंट की गोल्फर्स एल्बो के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाते हैं। और इसके अलावा हम पेशेंट को एल्बो ब्रेस जो है वो भी रिकमेंड करते हैं। एल्बो का जो एरिया इन्फ्लेम्ड हुआ होता है उसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होती है तो हम पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप या आपके इर्द गिर्द किसी भी पर्सन को इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो वो इस दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे कंसल्ट कर सकता है। आज इस वीडियो में हमने गोल्फर्स एल्बो के हवाले से इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।